ذرا ہٹکے میں خوش آمدید. زرار کھوڑو، وسعت اللہ خان اور شاہزیب گیلانی کا سلام قبول کیجیے. ایمنسٹی انٹرنیشنل نے اسرائیل پر الزام عائد کیا ہے کہ غزہ میں وہ نسل کشی کا مرتکب ہوا ہے. یہ بیس کیا ہے انہوں نے ایک بہت ہی ڈیٹیل ریسرچ اور ایویڈنس کی بنیاد پر. لیکن عالمی عدالت انصاف میں کیوں اسرائیل کو پروسیکیوٹ نہیں کیا جا پا رہا، اس میں کیا رکاوٹیں ہیں، آج ہمارے پروگرام میں خصوصی طور پر شامل گفتگو ہوں گے. ایک پاکستانی نژاد ڈچ کرمنل لائر، ان سے یہ سارا معاملہ سمجھیں گے کہ غزہ کے معاملے پر کیوں معاملات آگے نہیں بڑھ رہے. لیکن آج کا جو پہلا حصہ ہے پروگرام کا، اس میں ہمارا فوکس ہے کچھ بہت ہی ہٹ کے موضوع، اور وہ ہے بٹ کوائن کا اور کرپٹو کرنسی کا معاملہ. تھوڑا سا ٹیکنیکل بھی ہے ان لوگوں کے لیے جن کا ایکسپوجر نہیں ہے، لیکن جو ہم جیسوں کے لیے، لیکن بہت سارے ایسے لوگ جو اس میں انوالو ہیں، جو اس میں کھیلتے ہیں، ان کے لیے تو یہ چیزیں فنگر ٹپس پہ ہیں. تو ہمارا ساتھ دیں گے آج کی اس گفتگو میں محمد ہارون صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. محمد ہارون صاحب کنسلٹنٹ ہیں اور کرپٹو کرنسی کے ایکسپرٹ ہیں، ایڈوائزر بھی ہیں، تو ان سے بھی ہم بات کریں گے اور اس معاملے کو ذرا سمجھیں گے. ہم نے آج اس موضوع پہ کیوں بات کرنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ امریکہ سے یہ خبر آئی کہ پہلی بار بٹ کوائن کی قیمت $1,00,000 سے تجاوز کر گئی ہے. یہ ہوا ہے وہاں پہ ٹرمپ صاحب کے آنے کے بعد، ان کی جیت کے بعد. اس کے بعد سے ہم نے دیکھا ہے کہ مسلسل کرپٹو کرنسی کے جو ویلیو ہے وہ اوپر جاتی گئی ہے. 5 نومبر کو وہ جو الیکشن ہوا تھا، جو وہ جیتے تھے، اس کے بعد سے اس کرنسی میں کوئی 50% اضافہ ہوا ہے. ٹرمپ صاحب کا الیکشن کے دوران بھی یہ وعدہ تھا کہ امریکہ کو وہ کرپٹو کرنسی اور بٹ کوائن کا گڑھ بنائیں گے، ورلڈ کیپٹل بنائیں گے. ٹرمپ صاحب نے امریکہ کے جو نئے سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن کے سربراہ ہیں، اس کے لیے ایک نامزدگی کی ہے. نام سامنے آیا ہے پال ایٹکنز کا، جو کہ ایک وکیل ہیں اور کرپٹو کرنسی کے بہت بڑے پروپوننٹ ہیں. اس اپوائنٹمنٹ کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ یہ 1,00,000 سے بھی اوپر اس کی ویلیو تجاوز کر گئی، کیونکہ جن لوگوں کی اس میں سرمایہ کاری ہے وہ اب بہت ہی ایکسائٹڈ ہیں، ان میں بہت جوش و خروش ہے کہ اب یہ معاملہ آگے جائے گا. اچھا، ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ ایک وقت میں ڈیجیٹل کرنسی کے بڑے ناقد رہے ہیں. انہوں نے ایک ٹائم پہ تو کرپٹو کرنسی کو فراڈ قرار دیا، انہوں نے کہا یہ ایک اسکیم ہے اور اس طرف نہیں جانا ہے. لیکن ہم نے دیکھا کہ اس سال الیکشن کے دوران سپٹمبر میں انہوں نے کہا کہ وہ اپنے بیٹوں اور سرمایہ کاروں کے ساتھ مل کر خود بھی ایک ڈیجیٹل کرنسی کا پلیٹ فارم لانچ کریں گے، جس کا نام ہوگا ورلڈ لبرٹی فائنینشل. تو یو ٹرن ٹرمپ صاحب نے بھی اس معاملے پر لیا ہے. مختصراً آپ کو میں یہ ایکسپلین کر دوں کہ یہ اگر آپ کہیں کہ جی یہ کیا ہے یہ بٹ کوائن، اگر آپ کو پتہ نہ ہو تو اس کی مختصر سا یہ بیک گراؤنڈ ہے کہ یہ تصور جو ہے ڈیجیٹل کرنسی کا، ڈیجیٹل کرنسی نہیں بلکہ بٹ کوائن کا، یہ 2008 میں سامنے آیا. اور خیال یہ کیا جاتا ہے کہ ایک شخص یا گروپ آف اشخاص نے انونیمسلی جو ہے اس کا تصور انہوں نے پیش کیا، اور ان کا نام تھا ساتوشی ناکاموتو. تو مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ جو دنیا کا مالیاتی نظام ہے اس سے ہٹ کر ایک ڈی سینٹرلائزڈ نظام جو ہے وہ متعارف کیا جائے. بٹ کوائن پر تنقید ہوتی رہی ہے، بہت سارے اس کے ناقدین بھی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی یہ نامعلوم ذرائع سے خفیہ طور پر یہ کرنسی جو ہے وہ آتی جاتی ہے، یہ غلط کاموں میں استعمال ہوتی ہے. بات ہو بھتے کی، منی لانڈرنگ کی، کرمنل سورسز سے جو پیسہ آتا ہے، ڈارک ویب پہ کیا ہو رہا ہے، اس حوالے سے بھی کافی تنقید ہوتی رہی ہے. لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے، اور خاص کر کے اب ٹرمپ صاحب کے بعد، کہ یہ اس کو پر لگ گئے ہیں اس ڈیجیٹل کرنسی کو یا بٹ کوائن کو، اور یہ بار بار کرپٹو کرنسی کو، اور یہ اوپر ہی جا رہا ہے. اس سے پہلے کہ میں محمد ہارون صاحب سے تھوڑا سا اس پہ ہم بات کریں اور سمجھیں، یہ چاہ رہا ہوں کہ ہمیں یہ بھی اندازہ ہو کہ پاکستان میں یہ کتنا پاپولر ہے. ہمیں بتایا گیا ہے کہ کوئی 1.5 کروڑ کسٹمرز ہیں کرپٹو کرنسی کے پاکستان میں. یہ وہ نوجوان ہیں جو پیسہ لگاتے ہیں، کھیلتے ہیں، پیسہ بناتے ہیں اور شاید ڈبوتے بھی ہیں. ان میں سے ایک اس وقت ہمیں فون کال پر جوائن کر رہے ہیں، ارتضیٰ شاہ. ارتضیٰ، آپ اپنا ایکسپیرینس شیئر کریں گے کہ کتنے عرصے سے کرپٹو میں آپ ایکٹیو ہیں، کیا آپ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، کیا ریٹرنز آپ نے ایکسپیرینس کیے ہیں؟ جی السلام علیکم. مجھے تقریباً 3 سے 4 سال ہو گئے ہیں کہ میں کرپٹو میں انٹرسٹ لے رہا ہوں اور انویسٹ کر رہا ہوں.
اور ظاہر ہے شروع میں تو سیکھتے ٹائم کافی نقصان بھی کیا، لیکن ود ٹائم انالیسس کر کے فنڈامنٹل سیکھ کے پراپر کام شروع کیا، تو اب جو ہے میں نے جو لاس بھی کیا تھا وہ بھی ریکور کیا. تو کہہ لیں کہ اس ٹائم میں نے جو بھی میں انویسٹ کر رہا ہوں وہ تو میں اپنے پروفٹ پہ ہی سارا کھیل رہا ہوں. میں اپنی بیسک انویسٹمنٹ باہر نکال چکا ہوں. ٹھیک ہے. تو ارتضیٰ صاحب آپ اس میں داخل کیسے ہوئے؟ مطلب کیا آپ نے کسی سے سنا؟ مطلب میں سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے اس چیز کو سیکھا کیسے ہے؟ بیسیکلی آپ جیسے کہ پاکستان میں بھی بہت سارے لوگ پروموٹ کر رہے ہیں کرپٹو کو. انفلوئنسرز ہیں آن لائن جو بہت انسسٹ کرتے تھے کہ کرپٹو کی طرف آؤ، اور میں نے ایسے شروع کیا کہ میں نے اپنے طور پہ اس کو ایز اے سائڈ ہسل لیا. کہ میں نے دوستوں سے سنا، سب کہتے تھے کہ کرپٹو کر لو، اس میں اتنا ٹائم نہیں دینا پڑتا، ایزی منی ہے ایک طرح سے، اور ظاہر ہے اگر مین جاب کوئی کر رہا ہے اور اس کو کوئی ایکسٹرا انکم چاہیے تو اس کے لیے ایک اچھا ذرائع ہے کہ وہ کرپٹو کرنسی سے کچھ اپنی ارننگ حاصل کر سکے. تو کیا میں یہ پوچھ سکتا ہوں کہ یہ حالیہ دنوں میں جب سے ہم نے دیکھا ہے یہ ٹرمپ صاحب کے آنے کے بعد، ان کے اعلانات کے بعد، آپ نے کیا محسوس کیا ہے، کیا ایکسپیرینس رہا ہے؟ جی بالکل، جنہوں نے بھی کرپٹو کو فالو کر رہے ہیں اور کرپٹو میں انویسٹ کرتے ہیں ان سب کو تو آبویسلی یہ پتہ ہوگی بات کہ پرو کتنا فیور کرتے ہیں کرپٹو کرنسی کو، اور ان کے ساتھ میں جو بھی اس ٹائم ان کی ٹیم جڑی ہوئی ہے، اور جیسے ابھی جو یو ایس میں بھی ممبرز الیکٹ ہوئے ہیں وہ بہت زیادہ کرپٹو کو فیور کرتے ہیں، جس کی وجہ سے کرپٹو کی ڈیمانڈ، کرپٹو کی پرائسز اوپر جا رہی ہیں، اور اس ٹائم پہ وہ اپنا جو آل ٹائم ہائی پرائس ہے وہ بھی کراس کر گیا ہے. تو سب کو ظاہر ہے بہت زیادہ ابھی پروفٹ والا ٹائم چل رہا ہے کہ بہت زیادہ گینز مل رہے ہیں جو پچھلے 6-8 مہینے میں نہیں ملے کسی کو. اچھا، ایک آخری سوال، آپ کا جو دوستوں کا جو حلقہ ہے اس میں لوگوں نے پیسے اگر گنوائے ہیں تو کس حد تک گنوائے ہیں؟ میرے کلوز سرکل میں ایک دوست نے پہلے اپنے پیرنٹ سے بورو کیے، انہوں نے کہا کہ 10 لاکھ دے دیں مجھے، اور وہ 10 لاکھ وہ ہفتے میں زیرو ہو گئے. اتنی والیٹائل مارکیٹ ہے، لیکن وہی ہے کہ اس میں جتنا پیسہ کمانا آسان ہے اس سے زیادہ آسانی سے گنوایا بھی جا سکتا ہے. تو اس کی وجہ سے بہت ضروری ہے کہ انالیسس کر کے ہی بندہ کرپٹو میں انویسٹ کرے. بالکل ٹھیک ہے. ارتضیٰ شاہ آپ کا بہت بہت شکریہ. یہ ایک لیوڈ ایکسپیرینس جو ہم اپنے ڈیلی لائف میں ہم لوگوں سے سنتے ہیں، نوجوانوں سے سنتے ہیں کہ یہ ہو رہا ہے. محمد ہارون صاحب، آپ تو اس کے ایکسپرٹ ہیں، آپ لوگوں کو ایڈوائس بھی دے کے، بہت سارے لوگوں نے آپ نے کہا کہ لاکھوں ڈالر کمائے بھی ہیں اس میں. تھوڑا سا یہ جو بتائیں گے کہ اس وقت آپ اگر مارکیٹ کو دیکھیں گلوبلی، اور پھر تھوڑا ہم پاکستان پہ بات کریں گے، اس وقت کیا فورکاسٹ کیا ہے، کیا ہونے جا رہا ہے؟ اچھا، سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ تینوں کا مجھے بلانے کا. اور سب سے امپورٹنٹ جو بات اس میں دیکھی جاتی ہے کرپٹو کرنسی میں، وہ یہ دیکھی جاتی ہے کہ جو بٹ کوائن کی ہالونگ ہے، یعنی کہ بٹ کوائن کا جو ریوارڈ ملتا ہے جب وہ ہاف ہوتا ہے تو وہ کب ہوتا ہے. اتفاق سے اسی سال جو تھا الیکشن بھی آیا، اور اسی سال جو تھا وہ آپ کا ہالونگ بھی ہوئی بٹ کوائن کی. تو میں نے اپنی لائف میں دیکھا، اور اپنے یہ 2016 سے میں اس شعبے سے منسلک ہوں، تو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ہر 4 سال بعد اس میں ایک تیزی آتی ہے. اس میں اکثر لوگ اس چیز کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتے. مثال کے طور پہ 2016-17 کا، 2020-21 کا، اور اب 2024 اور 25 کا، مطلب یہ سال بڑا امپورٹنٹ، ایگزیکٹلی یہ سال بڑا امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے. یعنی کہ 2024 کا یہ سال یعنی کہ اینڈ، اور اس کے بعد 2025 کے کچھ مہینے. تو بٹ کوائن کی جب ہالونگ ہوئی تھی اپریل میں 2024 کی بات ہے، اس کی جو ہسٹری بتاتی ہے وہ ایگزیکٹلی یہ بتاتی ہے کہ تقریباً کوئی 500-550 دن تک اس کے اندر تیزی رہتی ہے. اور اس طرح چونکہ الیکشن بھی آ گیا، ٹرمپ نے سپورٹ کیا، تو ایک اور اس کے علاوہ ایلون مسک نے سپورٹ کیا، اور بھی بہت سارے سیلیبریٹیز نے سپورٹ کیا، تو آپ کو یہ اس میں ایک تیزی نظر آئی اس میں. جہاں تک بات ہے پاکستان کی، تو پاکستان میں چونکہ بہت زیادہ اس وقت معاشی حالات خراب ہیں لوگوں کے. اگر آپ کسی سے بات کریں انویسٹمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے، تو اکثر کا جواب یہ آتا ہے کہ میں نے ریئل اسٹیٹ میں پیسے لگا دیے، میں نے کوئی گاڑی میں پیسے لگا دیے، تو مجھے پیسہ نکالنا میرے لیے مشکل ہو گیا. یا تو وہ اسٹیپ لیں، یا تو وہ لاس بک کریں اپنا، اور لاس بک کر کے اس کرپٹو کرنسی میں آئیں، اپنا لاس ریکور کریں، پروفٹ بنائیں، اور دوبارہ سے اسی میں چلے جائیں جہاں انہوں نے ریئل اسٹیٹ کو سیل آؤٹ کیا تھا. یہ سب سے بڑا امپورٹنٹ ایلیمنٹ دیکھا جاتا ہے. مسئلہ آتا ہے وہاں پہ کہ پتہ نہیں ہوتا کہ ابھی 32,000 پروجیکٹ ہمارے پاس ہیں انٹرنیٹ پہ، مطلب کرپٹو کے. جی، جب میں نے شروع کیا تھا 2016 کی بات ہے، اس وقت 600 پروجیکٹ تھی، یعنی کہ 600 تھے، اونلی 600. اس کے بعد یہ تقریباً کوئی 1800 2000 ہو گئے. ناؤ وی آر ہیونگ اراؤنڈ 32,000 نمبرز آف projects, blockchain projects are available on the internet. So it's very complicated, it's very difficult to basically find out which gives you exactly the number of returns. اس میں ہارون بھائی اسکیمز بھی تو بڑے ہوتے ہیں نا یار.
کرپٹو اسکیمز بھی تو بڑے ہوتے ہیں نا, جیسے کہ ابھی حال میں ہی ہم دیکھ رہے تھے یہ ایک ہاک کوائن لانچ ہوا ہے. ایگزیکٹلی ٹھیک ہے, وہ 500 ملین پہ جاتے ہوئے منٹوں کے اندر پتہ نہیں کہاں ڈاؤن ٹو $60 ملین, تو لوگ تو لٹ گئے وہاں پر. ایگزیکٹلی. تو یہ جیسے آپ نے کہا, اور ہر جگہ ہوتا ہے یار یہ کوائن لے لو, ڈوج کوائن لے لو, میم کوائن لے لو, بلا بلا بلا. بندے کو کیسے پتہ لگے گا کہ کون سی چیز صحیح ہے, کون سی چیز صحیح نہیں ہے؟ اچھا دیکھیں زرار بھائی, یہاں پر جو ہے نا سب سے امپورٹنٹ چیز دیکھی جاتی ہے کہ جو پروجیکٹ آپ سلیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ ٹوکن ہے, وہ کوائن ہے. ٹھیک ہے, اب آپ نے کہا چلیں یہ ٹوکن مجھے ملا, یہ سولانا کی بلاک چین کے اوپر ہے. ٹوکن اور کوائن میں فرق کیا ہے؟ ہاں یہ اچھا سوال ہے آپ کا. ٹوکن کی اپنی بلاک چین نہیں ہوتی, کوائن کی اپنی بلاک چین ہوتی ہے. کوائن کو مائن کیا جاتا ہے, کوائن کے اندر مائنرز ہوتے ہیں, اور اگر اس کے اوپر آپ کوئی چیز لانا چاہ رہے ہیں, کوئی لیئر 2 لانا چاہ رہے ہیں, وچ از کالڈ ٹوکن. اچھا, ٹوکن کسی بلاک چین کا سہارا لیتا ہے. ٹوکن کی اپنی کوئی بلاک چین نہیں ہوتی, وہ کسی بھی بلاک چین کا سہارا لے سکتا ہے. ایتھیریم کا سہارا لے لے گا, سولانا کا سہارا لے لے گا. اچھا, وقفے کے بعد میں مائننگ اور بلاک چین سمجھنا چاہوں گا. ہاں یہ میں بھی یہی پوچھنے والا ہوں, چین کیا ہے؟ سوری کیا کریں, چلیں ایک بریک لے لیں. ویلکم بیک. آج ہم تینوں میزبان کرپٹو کرنسی کی ABCD سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں ہارون صاحب کی مدد سے, جو ایڈوائزر ہیں اور اس شعبے کے بہت ہی کمال کھلاڑی ہیں. ہارون صاحب, آپ نے وقفے سے پہلے کئی ٹرمز استعمال کی, اس میں سے مائننگ اور بلاک چین کا اصطلاح بھی آپ نے استعمال کی. یہ بھی بتائیے کہ یہ کیا ہے, اور اس کے ساتھ یہ بھی بتائیے کہ میں نے سنا تھا کہ جی مائننگ کے لیے بہت زیادہ بجلی چاہیے ہوتی ہے, وہ کمپیوٹر 24 گھنٹے چلتے رہنے چاہیے, AC لگے ہوئے ہونے چاہیے, خرچہ بہت ہے, اس کے بعد کوئی کھدائی ودائی کر کے جو ہے وہ سکے وکے نکلتے ہیں, مطلب کوئی اس طرح کی تصور تھا میرا. درست ہے. تو یہ ساری بتائیں, بلاک چین اور مائننگ یہ کیا ہے؟ اچھا, پہلی بات تو یہ جو بلاک چین ٹیکنالوجی ہے یہ بہت زیادہ پرانی ہے ٹیکنالوجی. اس کو انٹروڈیوس کرانے والی جو ہے وہ بٹ کوائن ہے. اوکے, یعنی کہ جو بٹ کوائن کی اپلیکیشن ہے وہ بلاک چین پہ لائی گئی ہے. صحیح ہے. بلاک چین ٹیکنالوجی کو اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ یہ ڈی سینٹرلائز ہوتی ہے. ایک نارملی ہمارے پاس سینٹرلائز ہوتی ہے اور ایک ڈی سینٹرلائز ہوتی ہے. سینٹرلائز میں ہوتا ہے کہ آپ کے پاس صرف ریکارڈ ڈیبٹ کریڈٹ ہو رہا ہوتا ہے. یعنی کہ اگر زرار صاحب نے اگر ہارون کو پیسے دیے تو زرار صاحب کے جو اکاؤنٹ ہے وہاں ڈیبٹ ہو رہا ہوگا, ہارون کا اکاؤنٹ کریڈٹ ہو رہا ہوگا, تو وہ ایک ہی ایکسل شیٹ میں. بٹ ایز فار ایز دا مائننگ اور دا بلاک چین ٹیکنالوجی از کنسرن, جہاں پہ آپ کی پبلک بلاک چین ہوتی ہے جس کو ہم ڈی سینٹرلائز کہتے ہیں, وہاں پہ مائننگ مشین کا یہ کام ہوتا ہے کہ جب آپ کوئی ٹرانزیکشن کرتے ہیں, آپ اس ٹرانزیکشن کو ویلیڈیٹ کرنا اور اس کو بلاک کے اندر رکھ دینا, اس کو ہم مائننگ کہتے ہیں. مائننگ ہم اس لیے کہتے ہیں کیونکہ آپ کو ایک ریوارڈ مل رہا ہوتا ہے, آپ کو آپ بلاک مائن کیے جا رہے ہوتے ہیں. یعنی کہ آپ بلاک کو اندر ایک ٹرانزیکشن کو رکھ کے آپ جیت جاتے ہیں, وہ کنسنسس ایک بلڈ ہوتا ہے, آپ ایک پزل جیت جاتے ہیں آپ. اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت دنیا میں کتنی مائننگ مشینیں ہیں. تو اس وقت دنیا میں تقریباً کوئی 7-8 ملین مشینیں لگی ہوئی ہیں, مور دین 10 ملین آپ کہہ سکتے ہیں. OLX پر بھی بک رہی ہیں ابھی میں دیکھ رہا تھا. دیکھیں بکنا تو کہیں بھی آپ کو مل سکتی ہے, بٹ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کے اسپیکس کیا ہیں, کیا وہ اتنی ایڈوانس جو آپ کا آج کل جو ہیش ریٹ ہے کیا وہ اس کو فلفل کر پائے گا. آج سے جو 6 سال پرانی مشین تھی وہ آپ فلفل نہیں کر پاتی ہیں کیونکہ ڈیفیکلٹی بڑھتی جا رہی ہے, بلاک کی ہائٹ بڑھتی جا رہی ہے. اس وقت کوئی 8,73,000 بلاک بن چکے ہیں سنس 2009. آپ یہ سمجھ لیں کہ 8,73,000 بلاک کے اندر آپ کا ریکارڈ موجود ہے, اور ہر بلاک اس وقت 3 سے 4 ہزار ٹرانزیکشن ریکارڈ کرتا ہے. جب آپ ٹرانزیکشن کو آپ ویلیڈیٹ کرتے ہیں, جیسے اگر آپ ایک مائننگ مشین ہے, آپ کے پاس ایک مائننگ مشین کا پول ہے جس میں آپ کے پاس 10 لاکھ مشینیں ہیں, اور اس تمام مشینیں مل کے ایک پزل سالو کیا, تو وہ جب ایک بلاک بنانے جاتے ہیں آفٹر ایوری 10 منٹس اس کے اندر ٹرانزیکشن رکھی جاتی ہیں, اور اس بلاک کو پھر پروپیگیٹ کیا جاتا ہے, جس پر نوڈ یہ فیصلہ کرتی ہے کہ آیا کہ اس بلاک کو ہم بلاک چین کے اندر فٹ کریں یا نہیں کریں. آسان زبان میں وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ کا یہ بلاک ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں, اور پھر وہ سب کو بتا دیتے ہیں کہ ناؤ بلاک از کنفرم, اور یہ اس کا بلاک نمبر ہے, یہ اس کے اندر یہ 4,000 3,000 ٹرانزیکشن موجود ہیں جو اپنے ساتھ ریکارڈ رکھتی ہیں سارا. تو اس کو ہم کہتے ہیں مائننگ کرنا. اب مائننگ یہ جو ہے جو آپ بتا رہے ہیں یہ ٹیکنیکل نالج ہے, یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ ہم میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا اس کو ایسے سمجھ لیں کہ یوزر پوائنٹ آف ویو سے, کیونکہ میں آپ سے پوچھوں کہ جہاز کیسے چلتا ہے, مجھے ایروڈینامکس سمجھائیں گے تو مجھے سمجھ نہیں آئے گا. مجھے یہ پتا ہے کہ میں جہاز میں بیٹھوں گا, جہاز اڑے گا, میں اتر جاؤں گا. تو تھوڑا سا اگر ہم اس کو یوزر پوائنٹ آف ویو سے اگر ہم دیکھ لیں تو شاید ہمارے دیکھنے والوں کو بھی تھوڑا بھلا ہو جائے. یہ تھوڑا بتائیں, جس طرح ابھی زرار بھی پوچھ رہے تھے کہ کرپٹو کرنسی اس وقت پاکستان میں ریگولیٹڈ نہیں ہے, رائٹ, اس کے باوجود آپ نے کہا کہ 1.5 کروڑ کسٹمرز ہیں. اس وقت ٹرمپ صاحب نے جو کچھ کیا ہے اور جس طرح وہ اوپر جا رہا ہے اس کی ویلیو, تو
ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں یہاں پہ کیا ہوگا، گلوبلی ہم کیا پروجیکٹ کر رہے ہیں اور ہونا کیا چاہیے؟ دیکھیں آج کل یہ بڑا زیر بحث یہ چل رہا ہے موضوع کہ جو کیپٹلزم ہے وہ شفٹ ہو رہا ہے کرپٹو کرنسی کی طرف. یہ آج کل ایک چیز آپ کو نظر آئے گی آئندہ چند مہینوں میں، چند ہفتوں میں. دوسرا یہ کہ چونکہ پتہ ہے کہ بہت سارے جو ملک ہیں وہ ان کے جو ادارے ہیں وہ فیلڈ ہو گئے ہیں، ان کی جگہ ہائی ٹیک کمپنیز آ گئی ہیں کہ وہ چلائیں گی اب کنٹریز کو. تو یہ ہائی ٹیک کمپنیز ایک طرف ہیں اور آپ کی کرپٹو کرنسی ایک طرف ہے. کرپٹو کرنسی کا سب سے بڑا فائدہ یہ کہ آپ کو اس کے اندر کوئی سینٹرل اتھارٹی نہیں چاہیے ہوتی ہے، کوئی بینکنگ سسٹم نہیں چاہیے آپ کو، کوئی سینٹرل پارٹی نہیں چاہیے، کیونکہ اگر اس کا نظام کرپٹ ہو جاتا ہے تو پوری چیز کرپٹ ہو جاتی ہے. آپ سنتے ہوں گے بینکنگ چینل سے کہ آج اس کا ڈاؤن ٹائم چل رہا ہے، آج یہ آپ کے لیے 4 گھنٹے سروس بند ہے. بٹ کوائن 99.999% ایکوریسی کے ساتھ کام کر رہا ہے. اچھا میرا سوال ایک یہ ہے، اب $1,00,000 کا ایک کوائن ہو گیا ہے، $1,00,000 سے اوپر. کوئی کون کا 100th آف اے کوائن بندہ خرید سکتا ہے؟ کیونکہ اس وقت $1,00,000 کا کون کوائن خریدے گا؟ میں تو نہیں خرید سکتا. دیکھیں یہ ویسی کوائن کے ٹکڑے خریدے جا سکتے ہیں. بالکل ویسی مثال ہے جیسے آپ کوئی 1 کلو سونا نہیں خرید سکتا. اب ہم کہتے ہیں 10 گرام لے لو، 1 تولہ لے لو، 1 اونس لے لو. سو 1 بٹ کوائن از اکول ٹو 100 ملین ستوشی. ستوشی ناکاموتو اس کا جو فاؤنڈر تھا، جس نے یہ جو بنایا تھا، اس کا کوڈنگ جو کی تھی، اس کے نام سے رکھا گیا ہے کہ 100 ملین ستوشی از اکول ٹو. تو ایک وقت آئے گا آپ دیکھیے گا 2 سال 3 سال بعد جب اس کی پرائس پہنچے گی $1 ملین پہ، تو ہم دیکھ رہے ہوں گے کہ یار بولیں گے میرے پاس 10,000 ستوشی پڑے ہوئے ہیں، میرے پاس 1,00,000 ستوشی پڑے ہوئے ہیں. رادر دین کیا بولیں گے میرے پاس جو ہے وہ 0.001 میں سے میرے پاس 2 پیسے پڑے ہوئے ہیں، میرے پاس 4 پیسے پڑے ہوئے ہیں. ایگزیکٹلی آپ اس کو بریک کریں گے، اور اس کے سب سے بڑا فائدہ یہ کہ آپ اس کو بریک کر کے آپ جتنے چاہیں آپ ستوشی آپ فارورڈ کر سکتے ہیں، آپ ٹرانسفر کر سکتے ہیں آپ. اچھا ابھی آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ ابھی 1,00,000 سے اوپر تو چلا گیا ہے، کیا اس نے مزید اوپر جانا ہے یا ابھی اس وقت اس میں ہاتھ ڈالنے کا مطلب ہے کہ بندہ اپنے پر جلا دے؟ دیکھیں ناٹ مائی فائنینشیل ایڈوائس، بٹ جو فیچر جو ہمیں جو نظر آ رہا ہے اس وقت، جو ہالونگ کے بعد جو اس کا ایک پمپ آتا ہے ہمیشہ سے اس مارکیٹ کے اندر، تو میرے خیال سے ابھی بھی اس میں گنجائش ہے اوپر جانے کی ابھی، کیونکہ ہمارے پاس ابھی اگلے 6-8 مہینے بہت امپورٹنٹ ہے. یہ سب سن لیں میری بات، اگر وہ سمجھتے ہیں کہ اس انڈسٹری میں آ کے کچھ ارن کرنا چاہ رہے ہیں، کوئی سیکھنا چاہ رہے ہیں، کچھ پیسے بنانا چاہ رہے ہیں، تو اگلے 6 سے 8 مہینے اور ویری ویری امپورٹنٹ جو ہسٹری یہ کہتی ہے. اس کا مطلب یہ کہ بٹ کوائن کا پمپ آنا بھی باقی ہے. جب بٹ کوائن اپنی پیک پہ جائے گا اس کے بعد کیا ہوگا کہ بٹ کوائن اپنی ڈومیننسی لوز کرے گا، اور اس نے لوز کرنا اسٹارٹ کر دی ہے، یعنی کہ 60% سے اب وہ 54-53% کی طرف آ گیا ہے. وین ایور یو سی دا ڈومیننسی آف دا بٹ کوائن کمز ٹو 40%، وہ ہمارا بول رن کا اینڈ ہوتا ہے، یعنی کہ ہمارا پیک کا اینڈ ہوتا ہے. لوگ غلطی کرتے ہیں بالکل اینڈ پہ جا کے. یہ تو اسٹاک مارکیٹ میں، یہ اسٹاک مارکیٹ میں جیسے ہوتا ہے اسی طرح ایگزیکٹلی، بٹ یہاں تیزی بہت زیادہ ہے، والیٹیلٹی بہت زیادہ ہے، پروجیکٹ بہت زیادہ ہیں. مطلب اس گیم میں آپ بغیر مرشد کے داخل نہ ہوں. بالکل میں تو یہ کہوں گا کہ آپ کو بغیر ایڈوائزری کے آپ یہ مت سوچیں کہ اکثر لوگ فومو کا شکار ہو جاتے ہیں، یعنی فیئر آف مسنگ آؤٹ، جس کو کہتے ہیں کہ اچھا یار وہ کہہ رہا تھا پروجیکٹ لے لو. جب میں کہہ رہا تھا کہ پروجیکٹ 10 سینٹ پہ اٹھا لو تو لوگ کہتے تھے یار اس کی اویئرنیس نہیں ہے. جیسے بٹ کوائن کے $25 کو لوگ مذاق اڑاتے تھے کہ $25 تو اسکیم ہے، تو اگر اسکیم تھا تو آج اسکیم یہ $1,00,000 کیسے ہو گیا ہے؟ سوچنے والی بات ہے نا. تو کل یہ جب $2,00,000 کا ہوگا لوگ پھر اس کو سمجھ رہے ہوں گے کہ یار یہ $1,00,000 پہ اسکیم تھا. وقتاً فوقتاً جس چیز کی اویئرنیس بڑھتی ہے ان دا ورلڈ، یہ ہمیشہ سے ایک رہا ہے، اس کی ہمیشہ ویلیو بڑھتی ہے. لیکن جب اس کی اویئرنیس کم ہوتی ہے، اس کی نالج کم ہوتی ہے، پیپل کین گیٹ ایڈوانٹیج آف اٹ. اسی طرح بہت سارے پروجیکٹ ہم سوری یہ دیکھ رہے تھے کہ ایل سلوادور کی بات ہو رہی تھی، ایل سلوادور کہ وہاں پہ انہوں نے اس کو کیا کیا، قانونی قرار دیا ایسا ہی کچھ ہے کرپٹو کو، اور پھر انہوں نے اپنا کوئی ڈیٹ پے آف کیا، اپنی پوری اکانومی کو ریسٹرکچر. ان کا جو پریزیڈنٹ ابھی جو سیکنڈ ٹائم الیکٹ ہوا ہے وہ اسی بیس پر ہوا ہے کہ ان کے جو والکینوز ہیں اس کی جو ہیٹ جنریٹ ہوتی ہے لاوے سے، اس ہیٹ کو وہ پروڈیوس کرتے ہیں الیکٹریسٹی کے اندر، یعنی کہ اس کے اسٹیم بناتے ہیں، پھر اسٹیم سے انجن بنتا ہے، اس کے بعد پھر وہ جب وہ پروڈیوس کرتا ہے پاور اس کو یوز کرتے ہیں مائننگ میں. سو دے آر پروڈیوسنگ ایچ اینڈ مطلب ایوری ڈے half 1 بٹ کوائن 2 بٹ کوائن. آپ سمجھ بھائی یہاں پہ میں ایک سیکنڈ آپ کی بات روک رہا ہوں، ذہن میں ایک آئیڈیا ہے کہ نہیں ہنس کیوں رہے ہو. پاکستان میں اوور کیپیسٹی ہے نا بجلی کی، آئی مین یہی ہے نا، حکومت ہمیشہ کہتی ہے کہ زیادہ بجلی استعمال کرو پھر ریٹ سستی ہوگی. تو اگر ہمارے پاس اوور کیپیسٹی ہے اور ہم مائننگ پہ لگا دیں بٹ کوائن کی، کیا ڈز دیٹ میک سینس؟ بالکل ہو سکتا ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو پر کاسٹ کیا یونٹ پڑ رہا ہے آپ کو. اگر آپ کہتے ہیں آج بھی ہمیں پر یونٹ کاسٹ اگر پڑ رہی ہے 60 روپیز تو یہ فیزیبل نہیں ہے. صحیح ہے، ایٹ لیسٹ آپ کے پاس اتنا بنے گا نہیں اتنا بنے گا نہیں. دیکھیں ایک ایسی مائنر مشین جو ہے نا اس وقت S7 جو ایک سیریز آ رہی ہے جس کی $2,400 پرائس ہے اس وقت، آپ جب اس کو انسٹال کرتے ہیں اپنے سسٹم کے ساتھ نیٹ ورک کے ساتھ تو وہ آپ کو $250 پروڈیوس کر سکتی ہے آپ کو ایوریج، مطلب پر منتھ کے حساب سے، پر مہینے، یعنی کہ آپ کو 24 گھنٹے چلنا ہے. 24 گھنٹے چلنا ہے. اس لائک آپ سمجھ لیں کہ آپ کے پاس تین جو ہے نا ایمپیئر کھا رہے ہیں، یعنی کہ 1 ٹن کا اسپلٹ لگا ہوا آپ کے پاس 24 گھنٹے پورے مہینے کے لیے. اگر آپ ڈسکنیکٹ ہو جائیں گے تو آٹومیٹکلی آپ کے ریوارڈ کم ہو جائیں گے، آپ کے 250 سے گھٹ کے آپ کے 150 آ جائیں گے. تو اگر آپ کو بجلی اتنی پڑ رہی ہے 5 سے 10 روپے کی، اف یو تھنک یس آئی کین مینٹین اٹ، تو پھر از ویری گڈ آپشن. ادروائز
بٹ کوائن کی جو مائننگ از بیکمنگ ویری ویری ایکسپینسو. تو دنیا میں جہاں پہ ہائیڈرو پاور انرجی ہے, دوسری انرجی ہے, ونڈ انرجی ہے, سولر انرجی ہے, اس کی یوٹیلائزیشن سے آپ بٹ کوائن کو, اب فاؤنڈری یو ایس اے از ون آف دا بگیسٹ جائنٹ مائننگ پول ان دا ورلڈ. آپ کو پتہ ہے یو ایس اے کا اس وقت سب سے بڑا, جبھی تو ٹرمپ اس کو یا باقی جو آپ کے یو ایس کے جو بڑے بڑے جو اس وقت ہیں پولیٹیشینس ہیں, وائی دے آر انکریجنگ ٹو اڈاپٹ دا کرپٹو کرنسی, یہ بات تو کوئی نوٹ ہی نہیں کرتا. اب میم پول آپ دیکھیں, آپ کے سامنے بھی چلے گی, آپ دیکھیں گے میم پول میں لائیو آپ کو دکھا رہے ہوں گے, اینڈ یو ول سی کیا چلے گی میم پول, میموری پول, جہاں پر آپ لائیو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بٹ کوائن آپ کو مائن کیسے ہو رہا ہے, بلاک میں کیسے آ رہی ہے ٹرانزیکشن, ایچ اینڈ ایوری لائف اپڈیٹ آ رہی ہوتی ہے. تو آپ دیکھیے کہ فاؤنڈری یو ایس اے کی جو پرسنٹیج ہے 45% ہے ان اے ڈے, وہ سب سے زیادہ وہی مائن کرتا ہے اس وقت. 2 سے 3-4 ملین کی مشینیں لگی ہیں ان کے پاس, 20-30 لاکھ, یعنی کہ اگر ہمارے پاس اگر کسی کمپنی کی کار کا پلانٹ ہے تو وہ آپ سمجھ لیں کہ اس کے پاس 3 پلانٹ لگے ہوئے اس وقت. اچھا, ایک چھوٹا سا سوال کہ ہمارے ہاں ہماری سرکار کو تو ڈی سینٹرلائزیشن پسند نہیں ہے, اس کو سینٹرلائزیشن پسند ہے, تو یہاں پہ انہوں نے اس پہ کوئی بات کی ہے, کچھ بولا ہے, کوئی سوچ بھی رہے ہیں, سمجھ بھی آ رہی ہے, انہیں سمجھ بھی تو آ رہی ہے نا. آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیں سمجھنا ہی سب سے بڑا امپورٹنٹ ایک میٹر رکھتی ہے, کیونکہ سمجھنے کے لیے آپ کو اس کی بیسک انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے, جو نہیں ہے شاید, جو نہیں ہے ابھی. وہ میں یہ کہتا ہوں ہمیشہ سے, اس کو اپنے سسٹم کا حصہ بنا لیں. لیٹ سپوز, کیونکہ ٹرانزیکشن تو ریکارڈ ہیں اس میں ساری, آپ اس کو ہیش کی مدد سے آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں. اگر میں آپ کو کوئی کسی گروسری پر, آپ جیسے کوئی مرچنٹ ہیں, اگر میں پے کروں آپ کو, تو وہ ٹرانزیکشن ہیش آپ کے سسٹم کا ریکارڈ ہو جائے گی, اور آپ کا سسٹم گورنمنٹ کے ساتھ انٹیکٹ ہے. مطلب کہ سوری وقت کم ہو رہا ہے, کہ مطلب کہ یہ چیز اب آ گئی ہے, جیسے اب گاڑیاں آ گئی ہے, آپ کو گھوڑوں سے جتنا بھی عشق ہے گھوم پھر کر آپ کو گاڑیوں پر آنا ہی ہوگا, ایسا ہی ہے کچھ؟ بالکل ایسا ہی ہے. شکر ہے, کچھ تو سمجھ آیا مجھے. ٹھیک ہے ہارون صاحب, بہت بہت شکریہ. مجھے لگ رہا ہے کہ ابھی ہم نے بات کو شروع ہی کیا, مائننگ شروع کی تھی اور بجلی کٹ گئی, دیکھ لیں. اب ریوارڈ ہمارا کم ہوگا, سو لیٹس ٹیک اے بریک. ویلکم بیک. پچھلے 14 ماہ سے ہم روزانہ اپنے فونز پر, اپنے کمپیوٹر سکرینز پر, کبھی کبھی اپنی ٹیلی ویژن سکرینز پر فلسطینیوں کی نسل کشی دیکھ رہے ہیں. اس پہ کہا جا رہا ہے, جو غزہ میں ہو رہا ہے اس کو کہا جا رہا ہے کہ یہ دنیا کی پہلی لائیو سٹریم جینوسائیڈ ہے. اور اس میں ہم نے دیکھا ہے بار بار کہ اسرائیلی فوجی اپنے ہی سوشل میڈیا پوسٹ پر, چاہے وہ ٹک ٹاک ہو یا وہ یوٹیوب ہو, فیس بک ہو, انسٹاگرام ہو, اپنے جنگی جرائم کے ثبوت خود ہی اپلوڈ کر رہے ہیں. ہم نے دیکھا ہے انہیں مسکراتے ہوئے یا ہنستے ہوئے جب وہ گھروں کو لوٹ رہے ہیں اور گھروں کو تباہ کر رہے ہیں, ہسپتالوں کو برباد کر رہے ہیں, سکولز کو, مساجد کو. ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ وہ فلسطینی خواتین کے جو کپڑے لوٹ رہے ہیں ان کو پہن کر اپنی ویڈیوز بنا رہے ہیں, اور فلسطینیوں کو مارتے ہوئے بھی اپنی ویڈیوز بنا رہے ہیں, اور فلسطینی قیدیوں کو ٹارچر کرتے ہوئے ان کے ساتھ پوز بھی کر رہے ہیں. اور ظاہر ہے کہ وہ اس لیے اتنی اوپنلی اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ ان کا خیال ہے, اور شاید یہ ایک درست خیال ہے, کہ کوئی ان کو روکنے نہیں والا, کوئی ان کو ٹوکنے نہیں والا. لیکن کچھ ادارے ہیں جو انہی ویڈیوز کو لے کر انہی سپاہیوں کے خلاف, انہی فوجیوں کے خلاف کرمنل کیسز بنا رہے ہیں اور انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں. ایک تنظیم کا نام ہے مارچ 30th موومنٹ, اور دوسری تنظیم کا نام ہے ہند رجب فاؤنڈیشن. ہند رجب کو آپ سب یاد کرتے ہوں گے, 5 سال کی عمر تھی ان کی, اور اس سال جنوری میں وہ اور ان کے گھر والے ایک گاڑی میں غزہ شہر سے نکل رہے تھے جب اسرائیلی فوج نے ان کی گاڑی کو گھیر کر 499 گولیاں اس پر برسائیں. کئی دنوں تک ہند رجب کال کرتی رہی ایمبولینسز کو, ریسکیو سروسز کو, اور جو ایمبولینسز اور ریسکیو سروسز کو بھیجا بھی گیا ان کو بچانے کے لیے, ان کو بھی قتل کر دیا گیا. آج آئی ایم ویری ہیپی ٹو سے کہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں ہارون رضا صاحب. آپ نیز میں پچھلے 2 دہائیوں سے کرمنل لائر ہیں, اور ہند رجب اور مارچ 30th موومنٹ کے بہاف پر ان کیسز کو نہ صرف انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں لیکن عدالتوں تک پہنچا بھی رہے ہیں. ہارون صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. اگر آپ تھوڑا سا ہمیں بتا سکیں کہ یہ کیسے کیا جاتا ہے, اس کا طریقہ کار کیا ہے, ہاؤ ڈو یو ورک؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پہلے تو بات برائے مہربانی دیٹ یو ہیو انوائٹڈ می. اس کا پروسیجر اصل میں بڑا سمپل ہوتا ہے. ہمارے آرگنائزیشن میں انویسٹیگیٹو ٹیمز ہوتی ہیں, یہ آن لائن ہوتی ہیں, آف لائن ہوتی ہیں, اور یہ پوری دنیا میں ہم نے اسپریڈ کی ہوئی ہیں.
تو ہم یہ کرتے ہیں کہ پہلے تو آن لائن ہم انویسٹیگیشن کرتے ہیں, چیک کرتے ہیں پروفائلز کو انسٹاگرام پر, ٹک ٹاک پر, اسنیپ چیٹ پر, فیس بک پر ایٹسیٹرا. وہاں دیکھ کر جو ہمیں ملتے ہیں انڈیویجولس, اس کو فردر انویسٹیگیٹ کر کے ان کے لنکس دیکھتے ہیں دوسرے ان کے یونٹ ممبرس کے, یعنی ملٹری یونٹ ممبرس کے ساتھ. اکثر ان کے جو یعنی فوٹوز ہوتی ہیں, ویڈیوز ہوتی ہیں, وہ ساتھ ساتھ ہوتے ہیں ایک ویڈیو میں یا ایک فوٹوگراف میں, اور اس سے پتہ لگ جاتا ہے کہ کس وقت پر وہ کہاں تھے غزہ میں فار ایگزامپل. وہ ہمیں پتہ لگ جاتا ہے, ہم ایک پیٹرن بنا لیتے ہیں اس کی وہ میٹا انفارمیشن ہوتی ہے ان ویڈیوز کی, ان فوٹوگرافس کی, ڈیٹس ہوتی ہیں, ایون ٹائمز ہوتی ہیں کبھی کبھی. تو اس کو دیکھ کر ہم اس کو کلیکٹ کرتے ہیں ڈیٹا کو, پھر ہم انڈیویجولائز کر کے پر پرسن ہم ایک ٹیکسٹ بناتے ہیں کہ اس شخص نے اس دن پر اس جگہ پر یہ کیا ہے, اور کیس بن جاتا ہے. ایسے میں کوائٹ سمپل. اچھا, اب جب اب کیس بن گیا ہے تو یہ آپ کہاں لے جاتے ہیں؟ کیونکہ اکثر ہم نے دیکھا ہے, ایک تو ظاہر ہے ICC کرمنل انٹرنیشنل کرمنل کورٹ, لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ زیادہ تر جو یہ IDF سولجرز ہیں یہ ایک طرح سے فورن فائٹرز ہیں. ان کا ڈیول نیشنلٹی بھی ہوتی ہے, کچھ فرانس سے ہیں, کچھ جرمنی سے ہیں, کچھ بیلجیم سے ہیں, شاید کوئی سائپرس سے ہیں, مجھے نہیں پتا. تو کن کن عدالتوں میں یہ کیس جا رہے ہیں؟ ہم مثلا پوری دنیا میں, لیکن اس وقت اسپیشلی یورپ میں کانسنٹریٹ کر رہے ہیں کہ ہم وہاں عدالتوں میں پہلے تو پبلک پروسیکیوٹرز آفس کے ذریعے درج کرتے ہیں کیس. فار ایگزامپل دا نیدرلینڈز میں ہم نے کی, ہالینڈ میں جامعہ ہوں, وہاں کافی ہم نے کیس درج کیے ہیں. بیلجیم میں اب تیاری ہو رہی ہے, وہاں ہم نے آلریڈی 1 یا 2 آلریڈی کر لی ہیں, اور اوروں کی تیاری ہو رہی ہے. فرانس میں کیا ہم نے, ایکواڈور میں ہم نے ایک کیس کیا ہے, اور دوسرے جوڈسٹکشنز میں ہمیں جب کوئی بندہ مل جاتا ہے, فار ایگزامپل 2 ہفتے پہلے سائپرس میں ایک IDF سولجر یعنی ویکیشن پر چلے گیا, تو ہمیں یہ پتہ لگا کہ وہ بندہ وہاں پہنچا ہے. ہم نے ایک سپریٹ لائر کے ذریعے اس کے خلاف FIR لکھوائی سائپرس میں, اور جو وہاں کے لوکل پولیس ہیں وہ کافی ایکٹیو ہوگی کہ اس بندے سے ہم ایٹ لیسٹ انٹرویو تو لے لیں اس کا. اس سے پہلے اس کو پتہ لگ گیا, اور اسرائیلی گورنمنٹ نے ایمبیسی کے ذریعے اس کو بھگوا دیا. 2 ہفتے پہلے ایمسٹرڈیم میں ہمیں 1 ہفتے پہلے ایمسٹرڈیم میں ہمیں 3 بندے ملے جو یہاں چھٹی منانے آئے ہوئے تھے, یعنی ہالیڈے پر آئے ہوئے تھے ایمسٹرڈیم. یہ ان تینوں کے اوپر ہم نے یہ کیس درج کیا کہ انہوں نے رفح کراسنگ جو ہے, جو ایجپٹ کے ساتھ, جو غزہ کے ساتھ بارڈر ہے, وہاں انہوں نے رفح کراسنگ کو تباہ کیا, اس کو جلایا, اور یہ نون فیکٹ ہے. اور ہمیں یہ بھی ثبوت مل گیا فوٹوگرافک اور ویڈیوگرافک کہ کس ڈیٹ پر یہ کہاں تھے اور کس یونٹ سے تعلق رکھتے ہیں. اس کی وجہ سے ہم نے پہلے تو ICC کے لیول پر, ڈچ پروسیکیوٹر لیول پر ہم نے ایک کمپلینٹ ہم نے بھیجی, ان کو ریکویسٹ کیا کہ ڈائریکٹ ان کو اریسٹ کیا جائے. اور جیسے ان کو پتہ لگا اور اسرائیلیوں کو پتہ لگا, ایمسٹرڈیم کی ایمبیسیز کے ذریعے ان کو بھگوا دیا. تو الحمدللہ ایون اف وی ڈونٹ کیچ دیم, ایٹ لیسٹ ایک آپ کہہ دیں ڈیٹرنگ افیکٹ ہو گیا. انفیکٹ آج کی خبر ہے جیروسلم پوسٹ میں کہ اسرائیلی IDF نے, اسرائیلی ڈیفینس سو کالڈ ڈیفینس فورس نے اپنے سپاہیوں کو ایک ڈائریکٹیو دیا ہے کہ اب کوئی بھی چیز آن لائن وہ شیئر نہیں کریں, پہلی بات. دوسری بات کہ وہ یہ جو چھٹیوں پر جاتے ہیں وہ اب دوسرے ملکوں میں نہیں جائیں. اسپیشلی ہالینڈ کی انہوں نے بات کی, سائپرس کی بات کی, سلووینیا کی بات کی, اور جنرل یورپین وارننگ دیا ہے کہ آپ لوگ ان ملکوں میں مت جائیے. اس لیے ہم لوگ تیار ہوئے ہیں ان کو پکڑنے کے لیے الحمدللہ. اچھا, اب آپ نے انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کا ذکر کیا, اور ہمیں پتہ ہے کہ حال میں ہی بالآخر ICC نے بنجامن نیتن یاہو اور اسرائیلی وزیر دفاع یوآف گلانٹ کے اریسٹ وارنٹ جاری کیے ہیں. اور ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ امریکہ نے تو بالکل ہی رد کر دیا, بلکہ یہ میں آئی ایم پٹنگ اٹ مائلڈلی. UK اور جرمنی تھوڑا سا ڈاور ڈول ہیں کہ ہاں جی ہو سکتا ہے, نہیں ہو سکتا. اور فرانس سونے پہ سہاگا, انہوں نے پہلے تو کہا کہ جی بالکل ہم کریں گے, اور پھر کہا کہ نہیں جی اصل میں یہ جو نیتن یاہو ہے, کیونکہ اسرائیل نے دستخط ہی نہیں کی اس کے اوپر, تو ان پر بنتا نہیں ہے. تو جب اس قسم کا ایٹیٹیوڈ ہے ہارون صاحب موسٹ یورپین ویسٹرن گورنمنٹس کا, تو ICC سے ہم کیا امید رکھیں؟ دیکھیں ICC نارملی یوزلی ہائی لیول یعنی جو ہیڈز آف اسٹیٹ ہوتے ہیں یا فارمر ہیڈز آف اسٹیٹ ہوتے ہیں یا ہائی لیول جو لوگ ہوتے ہیں کمانڈ اینڈ کنٹرول اسٹرکچر کے اندر, آرمی کے اندر, دے گو آفٹر دیم, یہ ہمیں پتہ ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جو 1000 مین IDF کمپلینٹ جو درج کیا ICC لیول پر, وہ ہم نے 10 ملکوں کو بھی بھیجا, انفیکٹ پاکستان کو بھی بھیجا ہے تھرو دا ایمبیسی ان دا ہیگ, ترکی کو بھیجا, اور ایسے کچھ ملک ہیں. ہمیں یہ امید ہے کہ ایٹ لیسٹ وہ جو ملک ہیں, فار ایگزامپل اسلامک ریپبلک آف پاکستان یا ترکی یا جو بھی
سو کالڈ اسلامک ملک ہیں جو ہیں ناٹ سو کالڈ دے آر مسلم کنٹریز کہ وہ ایٹ لیسٹ یہ جو لسٹ ہے اور جو 8000 پیسز آف ویڈیوگرافک اینڈ فوٹوگراف ایویڈنس جو ہم نے سپلائی کیا ان کو، اس لیے ان ملکوں بھی ہم نے پورے ایویڈنس بھی سپلائی کیا ہے، وہ اس کے ساتھ ایٹ لیسٹ یہ جو اگر 1000 نہیں ہو اس میں سے 10% 100 بندوں کو ایٹ لیسٹ نیشنل اور انٹرنیشنل اریسٹ وارنٹ لسٹ پر رکھ کر ان کو اریسٹ کر لیں. یہ پہلا پوائنٹ ہے. دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں جو پولیٹیکل سٹیٹمنٹس ہیں، یہ لیگل سٹیٹمنٹس نہیں ہیں، پولیٹیکل سٹیٹمنٹس ہیں فرانس سے، جرمنی سے، برٹن سے اور ایون ہالینڈ سے بھی. اب ہالینڈ کا جو پرائم منسٹر رائٹ ونگ جو پرائم منسٹر ہے، اینٹی مسلم پرائم منسٹر، وہ بھی ذرا بیک ٹریک کر رہا ہے. وہ لیگل ربش پوائنٹس آف ویو ہیں. کیوں؟ وہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں. روم اسٹیچیوٹ کے مطابق جو بھی ملک روم اسٹیچیوٹ کو سائن کرتا ہے، اور یہ جو بھی یورپین ملک جو کنٹریز ان سب نے سائن کیے ہیں، ان کے اوپر ایک آبلیگیشن ہے کہ اگر جو کورٹ ہے آئی سی سی کورٹ وہ ایک اریسٹ وارنٹ ایشو کرتی ہے، ان سارے ملک کے اوپر ایک فرض ہے کہ وہ اس کو کیری آؤٹ کریں. سو اگر یا نتنیاہو یا گلانت آتا ہے کسی بھی جورسڈکشن میں جو کنٹری جس نے آئی سی سی ٹریٹی کو سائن کیا ہوا ہے، ان کے اوپر آبلیگیشن ہے کہ وہ ان کو اریسٹ کریں. یہ چوائس کی بات نہیں ہے، یعنی یہ نہیں ہم کریں گے یا نہ کریں گے. ہارون صاحب سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، ہمیں یہاں سے وقفہ لینا ہے. ویل بی رائٹ بیک. ویلکم بیک. غزہ میں نسل کشی ہو رہی ہے. اب تو ایمنسٹی انٹرنیشنل نے بھی ایک بڑی تفصیلی رپورٹ جاری کر دی ہے کہ اسرائیل 100% وہاں نسل کشی کا مرتکب ہو رہا ہے. ہمارے ساتھ ہالینڈ میں مقیم فوجداری وکیل ہارون رضا صاحب موجود ہیں، جو اسرائیل کے وہ فوجی جنہوں نے غزہ میں نسل کشی میں یا انسانیت کے خلاف جرائم میں حصہ لیا یا شبہ ہے، ان کا تعاقب کر رہے ہیں کہ ان کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے. ہارون رضا صاحب، یہ ایک جو پلی لی جاتی ہے کہ جی چونکہ آپ آئی سی سی کے اس کے ممبر نہیں ہیں اور آپ نے تسلیم نہیں کیا ہے، لہٰذا آپ پہ یہ قانون لاگو نہیں ہوتا، جیسا کہ فرانس نے کہا ہے. تو میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ایک ملک ممبر ہے یا نہیں ہے، اگر آپ انسانیت کے خلاف جرائم کے مرتکب ہوئے ہیں یا نسل کشی کے مرتکب ہوئے ہیں تو پھر آپ عالمی مجرم ہیں. اور ایک لیگل پوائنٹ یہ ہے کہ چونکہ فلسطین ممبر ہے آئی سی سی کا، اس لیے اسرائیل جو ہے اگر وہاں کچھ کر رہا ہے تو اسرائیل کا جو بھی آدمی ہے وہ انڈائکٹ ہو سکتا ہے. یہ ایک لیگل نقطہ ہے. از اٹ کریکٹ؟ بالکل کریکٹ ہے. اس لیے آئی سی سی نے بہت پہلے آلریڈی اسرٹ کر دیا تھا کہ جو ویسٹ بینک اور غازہ اسٹرپ ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں ان کو، فلسطین، کہ وہاں دیٹس ناٹ اسرائیل، اٹس آکیوپائڈ ٹیریٹری، وہ انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے. اور اس وجہ سے آئی سی سی کے پاس فل جورسڈکشن ہے. جو بھی جرائم وہاں ہوتے ہیں، جو بھی جرائم اسرائیلی اور زائنسٹ نے وہاں کیے ہیں، وہ ان کو پوری طریقے سے ان کو پروسیکیوٹ کر سکتے ہیں. اس کے بارے میں کوئی ڈسپیوٹ نہیں ہے. نہ کسی ملک نے کبھی، جب یہ پہلے ڈیسیجن دیا تھا، اور یہ بہت پہلے کے ڈیسیجن ہے، کسی ملک میں نہ فرانس نے، نہ جرمنی نے، نہ یو کے نے اس وقت آبجیکشن اٹھائی تھی. یعنی اس وقت جو باتیں ہو رہی ہیں پولیٹیکل باتیں، دے ہیو نتھنگ ٹو ڈو ود لا، دے آر ناٹ گراؤنڈیڈ ود ان دا لا. اور بڑی کلیئر بات ہے کہ جہاں بھی نتنیاہو آئے گا اس کو گرفتار کرنا پڑے گا. اور دوسری بات ہے، اگر وہ ملک نہیں کرتے، اگر وہ یعنی اریسٹ وارنٹ کو اگنور کرتے ہیں، ان کو نیشنل کورٹ میں ان کو کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی طریقے سے ان کو آپ ان کے خلاف کیس درج کر سکتے ہیں. ان کے خلاف بالکل ان کے خلاف کیس کر سکتے ہیں، اور وہ سکسیسفل ہوگا اکارڈنگ ٹو ایوری کانسٹیٹیوشن. فرینچ کانسٹیٹیوشن، ڈچ کانسٹیٹیوشن، بیلجیم میں، یو کے میں اور جرمنی میں. میں چھوٹا سا سوال کرنا چاہ رہا ہوں ہارون صاحب. ہم نے دیکھا ہے ان 14 ماہ میں کہ یورپ ہو یا امریکہ ہو، گورنمنٹس کا کردار جو ہے وہ بہت متنازع رہا ہے، چاہے وہ فریڈم آف ایکسپریشن کو سپریس کرنا ہو، جو لوگ جنگ بندی کے مظاہرے کر رہے ہیں ان کے خلاف کریک ڈاؤن ہو. میں تھوڑا سا آپ سے ایک سینس لینا چاہ رہا ہوں کہ وہاں یہ جو جوڈیشری کے جو انسٹیٹیوشنز ہیں، لا انفورسمنٹ ہے، کیونکہ آپ پرسو کر رہے ہیں اکاؤنٹیبلٹی ان سولجرز کی، تو آپ کو وہاں پہ بھی اس کا کوئی شیڈو نظر آتا ہے گورنمنٹس کے ایٹیٹیوڈ کا، یا وہ انڈیپینڈنٹلی آپریٹ کر رہی ہیں؟ نہیں، دیکھیں جو زائنسٹ لابی ہے پورے یورپ میں، ہالینڈ میں اسپیشلی، لیکن جرمنی میں بھی وہ بہت مضبوط ہے. اس وجہ سے یہ پش بیک آ رہا ہے کہ نہیں بھئی ایسی کوئی بات نہیں. جنسا ایون اب ایمنسٹی جیسا بالکل صحیح جو آپ نے
بتایا کہ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے آج رپورٹ نکالی ہے کہ اٹس کلیئر کٹ جینوسائیڈ، جو ہمیں پتا تھا پہلے سے، انہوں نے اب اسٹیمپ کر دیا جو ہم پہلے سے کہہ رہے تھے، ہم تو 6 مہینے پہلے کہتے کہ بھیا جینوسائیڈ ہے، دکھ رہا ہے کھلم کھلا. تو ہر ملک میں وداؤٹ اینی ایکسیپشن جو بھی زائنسٹ ادارے اور نیوز پیپرز ہیں انہوں نے ڈائریکٹ لکھا کہ نہیں بھائی ایسی بات نہیں ہے، دوسری بات تیسری بات ایٹسیٹرا. یہ ایک کنسرٹڈ ایفرٹ ہے، کیمپین ہے پورے یورپ میں، پوری دنیا میں، ایپیکس سے لے کر CD تک، ہالینڈ میں اور انگلینڈ میں بھی جو آرگنائزیشنز ہیں، ٹو ڈسکریڈٹ ہمارا جو کام ہے. اس وجہ سے ہمارے لیے بہت مشکل ہے کہ ہم یہاں کھڑے ہو کر جو ہم جسٹس کے لیے ہم جو چیخ رہے ہیں ہم وہ کریں. لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وی ہیو کورٹس، ہالینڈ میں، انگلینڈ میں، UK میں، جرمنی میں، فرانس میں، دیر از اے لیگل سسٹم اور رول آف لا ہے الحمدللہ ابھی تک. تو میرے خیال کے مطابق وہ جو بھی کریں اور انہوں نے جو بھی کرنا ہے وہ کریں گے انشاءاللہ، ایسی کوئی بات نہیں ہے. اگر ہم مضبوط رہیں گے کورٹس میں وی ول بی گیون جسٹس ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے. 1 سال لگے گا، 5 سال لگیں گے، 10 سال لگیں گے، ایسی کوئی بات نہیں. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہ سارے جو ہیں ان کے خلاف جو بھی اریسٹ وارنٹ ایشو کیے گئے ہیں they will be executed including Netanyahu and Gallant. اچھا ہارون صاحب، آپ پچھلے 14 ماہ میں ہم نے کئی انٹرنیشنل ایکٹیوسٹ، ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ، پروٹیسٹرز، میڈیکل پرسنل سے بات کی ہے، اور مجھے یاد آتا ہے کہ ایک ہیں ڈاکٹر فوزیہ الوی جو گئی تھی غزہ، یہ ڈاکٹر یہ پینگ ہیں کینیڈا کے، اور انہوں نے کافی اپنی آواز اٹھائی تھی، اور میں جب ان سے بات کر رہا تھا انہوں نے بتایا کہ ان کی اپنی جو میڈیکل کمیونٹی ہے نا کینیڈا میں، وہاں سے پش بیک آیا کہ ایک دم کوئی کانفرنس میں ان کا نام ہٹا دیا، کسی پینل سے ان کو ہٹا دیا. تو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں ہمارے پاس، اس طرح کی کوئی 100، 150، 2000 مثالیں ہوں گی. آپ نے ایسا کچھ پرسنلی ایکسپیرینس کیا ہے؟ ہاں جی بالکل، مجھے بار ایسوسیشن نے ریپریمانڈ کیا ہے 3-4 مہینے پہلے. لیکن الحمدللہ دیکھیں یہ ہماری لیگل جہاد ہے، میں اس کو ایسے دیکھتا ہوں، لیگل جہاد ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک پوزیشن پر بٹھایا کہ ہم یہ کر سکتے ہیں، اور ہمارے اوپر فرض ہے کہ ہم کریں. اسپیشلی جو بھی پوزیشن دی ہوئی گئی ہے، یہ آپ چپ ہو کے، جیسے کئی وکیل ہیں مسلمان وکیل جو چپ ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، کہتے ہیں یہ چپ ہو کے بیٹھ جائیں، پیسے بناتے رہیں اور اسٹے سیف. میرے ویو میں ایسی بات ہے کہ جب ہم مسلمان ہیں، الحمدللہ ہم پاکستانی ہیں، مسلمان ہیں، ہمارے اوپر فرض ہے کہ جہاں بھی انجسٹس ہو، اگر مسلمان پرپیٹریٹر ہے یا وکٹم ہے، ہمارے اوپر فرض ہے قرآن سے اور حدیث سے. اچھا نہیں، آپ کی اس جدوجہد میں صرف مسلمان وکیل ہی شامل ہیں، یا یہ تو ظاہر ہے ایک ہیومینیٹیرین ایشو ہے نا، تو اس میں باقی جو لوگ ہیں وہ آپ کے ساتھ کتنے باقی وکلا؟ بہت زیادہ ہیں صاحب. میں آپ کو بتاؤں ہماری آرگنائزیشن میں جو یہودی طبقہ ہے وہ بہت اسٹرانگ ہے، وہ ہماری پوری سپورٹ کر رہے ہیں. انفیکٹ وہ ہمیں وہ انفارمیشن دیتے ہیں جو کوئی اور نہیں دیتا ہے، اور ٹرانسلیشنز کرتے ہیں ہمارے لیے، ہائی لیول پر انفارمیشن ہمارے ساتھ شیئر کرتے ہیں. ان کے بغیر ہم یہ کام نہیں کر سکتے ہیں. یعنی دس از، آپ کی بات بالکل صحیح ہے، یہ ایک ملٹی فیسیلیٹڈ کام ہے، ملٹی ریلیجس کام ہے، کمیونٹی بیسڈ کام ہے، ہیومن رائٹس کا کام ہے. میں تو اپنی پرسنل وہ آپ کو بتا رہا تھا اوپینین، لیکن جنرلی جو مارچ 30 موومنٹ اور ہند رجب فاؤنڈیشن ہے، ان میں ہر طبقے سے نہیں، ہر سوسائٹی کے کونے میں سے لوگ موجود ہیں، اور اسپیشلی ہمارے انویسٹیگیٹو ٹیمز میں بہت سارے یہودی برادرز اینڈ سسٹرز ہیں جو ہماری پوری مدد کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ آپ کا ہارون رضا صاحب، سو مچ فار جوائننگ اس. یہ 2 باتیں انسپائرنگ تھیں اس میں. ایک تو وہاں کا جو عدالتی نظام ہے وہ انڈیپینڈنٹلی کام کر رہا ہے، ادھر آپ کی ہوپ ہے. اور دوسرا یہ جو آخری بات انہوں نے کہی کہ یہ کسی مذہب کا یا قومیت کا ایشو نہیں ہے، یہ ایک انسانی معاملہ ہے جس میں سب لوگ کوآپریٹ کر رہے ہیں. دیکھیں زائنسٹ کی ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ آپ اس کو ایک ریلیجس ایشو کی طرح فریم کر کے، اینٹی سیمیٹزم. لیکن جب آپ دیکھتے ہیں کہ جو لاکھوں لوگ نکلے ہیں روڈوں پر، ان میں ہر مذہب یہودی یا لادین بھی ہیں. چلیں جی، آج کے پروگرام میں اتنا ہی. ہمیں اجازت دیں، کل جمعہ ہے، آپ کی ہم کالز لیں گے. تب تک کے لیے اجازت، خدا حافظ، شب بخیر.